میں سارے دن کی تھکی رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد گھر گئی تھی۔ میں اس قدر تھک چکی تھی کہ اب بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سوچا تھا کہ گھر جاتے ہی کھانا کھا کر سو جاؤں گی، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ سکون میرے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ میں گھر گئی تو امی منہ پھلائے بیٹھی تھیں۔ میں جلدی سے ان کے پاس گئی اور بولی، امی کیا بات ہے؟ آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ امی کے ماتھے پر بل ابھرے تھے۔ وہ کہنے لگیں، ارے رہنے دو، تمہیں ہماری کیا پرواہ، تم تو ملازمت کرتی ہو، ہم پر احسان ہے تمہارا، تم گھر کا راشن چلا رہی ہو، اب ہم جئیں یا مریں تمہیں اس سے کیا؟ میں گھبرا گئی اور بولی، نہیں امی ایسی بات نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ہوا کیا ہے؟ امی کہنے لگیں، تمہیں 2 دن سے کہہ رہی ہوں کہ نازیہ کی طبیعت خراب ہے، اسے اپنے ہسپتال چیک اپ کے لیے لے چلو، مگر تمہارے کان پر تو جوں بھی نہیں رینگتی۔ میں بولی، امی آپ کو پتہ ہے نا کہ میں ایک نرس ہوں، میں ایک گائناکالوجسٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں، ہمارے ہسپتال میں حاملہ عورتوں کا ہی علاج کیا جاتا ہے، عام نزلے اور بخار والے مریض ڈاکٹر شازیہ نہیں دیکھتی۔ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ آپ نازیہ کو خود سے ہسپتال لے چلیں۔ امی بولی، میں کیا کروں، وہ بھی تمہاری ہی بہن ہے، جیسے تم کسی کی نہیں سنتی ویسے ہی تمہاری بہن بھی کسی کی نہیں مانتی۔ میں اسے جب بھی کہتی ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس چلو تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ جاتی ہے، کہتی ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں تو باجی کے ساتھ ہی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ میں نے امی کو دلاسا دیا اور بولی، آپ فکر نہ کریں، میں کل اسے لازمی لے چلوں گی۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا بنایا ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ امی کہنے لگیں، کچھ بھی نہیں بنایا، تمہاری بہن بیمار پڑی ہے، اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں گھر کے کام کاج کرتی پھروں، جاؤ جا کر کچھ پکا لو، مجھے بھی بڑی بھوک لگی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور اٹھ کر عبایا اتارا اور ہاتھ منہ دھو کر کچن میں آ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میری زندگی میں بہت کچھ تھا، مگر میری تکلیفیں کسی کو نظر ہی نہیں آتی تھیں۔ کاش ابو ہمیں چھوڑ کر نہ گئے ہوتے، کاش موت کی دیوی ان پر اس قدر جلدی مہربان نہ ہوئی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ میں گھر کی بڑی بیٹی تھی، ایف اے کر چکی تھی، ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا مجھے۔ ابو نے بھی وعدہ کیا تھا کہ کچھ بھی کر کے تمہیں میں ڈاکٹر کی تعلیم ضرور دلواؤں گا، مگر وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے اور مجھے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر ملازمت کرنی پڑی۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ مجھے ایک ہسپتال میں ہی نرس کی ملازمت مل گئی تھی۔ ڈاکٹر تو میں نہیں بن پائی تھی، مگر میں اسی میں خوش تھی کہ ہسپتال میں ملازمت کر رہی ہوں۔ مجھے یہ ملازمت کرتے ہوئے 4 برس بیت چکے تھے، گھر کا بوجھ میرے ہی کندھوں پر تھا۔ میں نے نازیہ کو پڑھایا لکھایا، بی اے کے بعد اب اس نے بھی اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ امی اس کی شادی کے لیے پریشان رہتی تھیں، اکثر میرے ساتھ اپنی پریشانی شیئر کرتی تھیں کہ بتاؤ اب میں کیا کروں، نازیہ کی عمر گزرتی جا رہی ہے، اس کے لیے مناسب رشتہ کہاں سے تلاش کروں؟ اور تب میرے دماغ میں ایک ہی سوال آتا تھا کہ امی کیا آپ کو میں نظر نہیں آتی؟ میں تو نازیہ سے بھی 2 سال بڑی ہوں، میرے تو سر کے بال بھی سفید ہونے لگے ہیں۔ ایک دن امی نے میرے سامنے پھر سے نازیہ کی شادی کا ذکر چھیڑا تو میں بولی، امی آپ میرے متعلق کچھ کیوں نہیں سوچتیں؟ امی بولی، مناہل تمہاری فکر مجھے نہیں ہے، تم اپنا کماتی ہو، میں اگر مر بھی گئی تو تمہارا گزارا ہو جائے گا، اصل پریشانی تو مجھے نازیہ کی ہے۔ اب میں امی سے کیسے کہتی کہ میں یہ جاب بڑی مجبوری کے تحت کر رہی ہوں، میں بھی بیاہ کرنا چاہتی ہوں، اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ وہ دن کتنا اچھا ہوگا نا جب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جن کی پرورش میرے ذمہ ہوگی اور گھر کا راشن پانی میرے شوہر کے ذمہ ہوگا، مجھے 2 بسیں بدل کر ملازمت پر نہیں جانا پڑے گا۔ خیر یہ سب باتیں میرے دل میں ہی تھیں، میں ان کو زبان پر لانے کی ہمت ہی نہیں کر پاتی تھی۔ میں کچن میں کھڑی پیاز کاٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی۔ میں نے پلاؤ بنا لیا تھا کیونکہ اس وقت میں بہت تھکی ہوئی تھی، روٹی اور ہانڈی نہیں بنا سکتی تھی۔ اگلے دن میں نے ہسپتال سے چھٹی کر لی تھی، بہن کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا بہت ضروری تھا۔ میں نے نازیہ سے کہا کہ تم تیار ہو، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ میری بات سن کر وہ بہت گھبرا گئی تھی، کہنے لگی، نہیں باجی اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں بولی، اگر تم نے ٹھیک ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکی ہوتی، مجھے علم ہو گیا ہے کہ تمہارا یہ بخار دوائی کے بغیر ٹھیک نہیں ہونا۔ نازیہ بولی، باجی اب کسی کلینک سے مجھے دوائی لا دیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکل سکوں۔ میں بولی، نازیہ بس بہت ہو گیا، فضول باتیں کرنا چھوڑ دو، میں نے تمہاری خاطر چھٹی کی ہے اور اس چھٹی کی وجہ سے مجھے اس مہینے تنخواہ بھی پوری نہیں ملے گی، چلو اب اٹھو، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ نازیہ رونے لگی تھی، مگر میں نے اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے تیار ہوئی تھی، میں اسے شہر کے ایک بڑے سرکاری ہسپتال میں لے گئی تھی۔ نازیہ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، باجی ابھی بھی وقت ہے، مجھے واپس لے چلیں۔
میں نے چپ چاپ پرچی بنوائی اور نازیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ مریضہ کو کیا ہوا ہے، تو میں بولی اس کو ہیضہ ہو گیا ہے، سارا دن الٹیاں کرتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو میری جانب بڑی حیرت سے دیکھ کر بولیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مریضہ کو ہیضہ نہیں ہوا بلکہ یہ تو حاملہ ہیں۔ میں تو ڈاکٹر کی بات سن کر ہتے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ میں بولی آپ کو ڈاکٹر کس نے بنا دیا ہے؟ آپ جیسے نااہل ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مریضوں کی جان چلی جاتی ہے۔ میری بہن نازیہ ابھی کنواری ہے، پھر مجھے بتائیں کہ یہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ ڈاکٹر کہنے لگی یہ آپ مجھ سے نہیں اپنی بہن سے پوچھیں، میرے خیال میں یہی آپ کو اس بات کا بہتر جواب دے سکے گی۔ میں چپ کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ادویات لکھ کر دی تھیں مگر میں نے وہ پرچی نہیں اٹھائی تھی۔ میں بولی مجھے آپ جیسی نااہل ڈاکٹر کی دوائی اپنی بہن کو دینی ہی نہیں ہے۔ میں نازیہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ گئی تھی۔ میں بولی تم بالکل بھی فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے تو پہلے ہی سن رکھا تھا کہ سرکاری ہسپتال میں اناڑی ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، آج پیسوں کی وجہ سے مجبور تھی، نہیں تو تمہیں کبھی بھی اس ہسپتال میں لے کر نہ آتی۔ میری بہن چپ تھی اور اس کی چپ مجھے کھٹکنے لگی تھی۔ اب مجھے ڈاکٹر نے ایک نیا زاویہ بھی دکھا دیا تھا، میرے دماغ میں کچھ کھٹکنے لگا تھا۔ ہسپتال میں سارا دن میرا سینکڑوں حاملہ عورتوں سے سامنا ہوتا تھا، میں پہچان سکتی تھی کہ کون سی عورت پیٹ سے ہے اور کون سی نہیں۔ مجھے اب یہی محسوس ہو رہا تھا کہ شاید نازیہ سچ میں حاملہ ہے، مگر یہ بات ناقابل یقین تھی۔ میں اپنی تسلی کی خاطر نازیہ کو اپنی ڈاکٹر کے پاس لے آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر شازیہ سے کہہ دیا تھا کہ میری بہن کا بہت اچھی طرح سے چیک اپ کیجیے گا۔ اس نے حامی بھر لی۔ جیسے ہی نازیہ کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر کہنے لگی کہ تمہاری بہن حاملہ ہے۔ میں نے بے یقینی سے نازیہ کی جانب دیکھا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی باجی مجھے بدنام ہونے سے بچا لیں۔ میں ڈاکٹر شازیہ سے بولی میری بہن غیر شادی شدہ ہے، ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے، آپ ہماری مدد کریں۔ ڈاکٹر شازیہ نے بھی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ہی جھٹکے میں ہم ان کی نظروں سے گر گئی ہوں۔ ڈاکٹر کہنے لگی پہلے مجھے ایک بار تفصیلی چیک اپ کرنے دو، پھر بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو کہنے لگی کہ یہ بچہ اب 3 ماہ کا ہو چکا ہے، اب اگر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ماں کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے آپ اتنا بڑا قدم مت اٹھائیں۔ میں تو اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی تم نے یہ کیا کر دیا؟ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا کیا کہ تم کتنا غلط قدم اٹھانے جا رہی ہو؟ تم ایک یتیم لڑکی ہو، یتیموں پر تو ویسے ہی لوگ انگلیاں اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اوپر سے تم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا۔ مجھے بتاؤ کہ اس بچے کا کیا مقام ہوگا، تم اسے کیا نام دو گی، لوگوں سے کیا کہہ کر اسے متعارف کرواؤ گی؟ نازیہ تم نے تو ہمارے سر میں خاک ڈال دی ہے۔ نازیہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، وہ بولی باجی مجھے بچا لو، میں بدنام نہیں ہونا چاہتی، یہ بچہ ختم کروا دو، بے شک میری جان چلی جائے، مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، بس میں اس بوجھ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ کام کرتی تھی جب ہی اس نے ہم دونوں بہنوں کو اتنا وقت دیا تھا۔ اس کی تو عادت تھی کہ وہ مریض کو 10 منٹ میں فارغ کر دیتی تھی۔ میں بولی ڈاکٹر آپ کچھ کریں، کوئی تو راہ نکالیں۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں کی جانب دیکھا، پھر بولیں کہ بچے کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ماں کی جان کو خطرہ ہے، تم لوگ ایسا کرو کہ اس بچے کو جنم دے دو، پھر یہ بچہ میں نازیہ سے لے لوں گی، اس کے بدلے میں تمہیں 3 لاکھ روپے دوں گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں تنک کے رہ گئی۔ میں نے نازیہ کی طرف دیکھا تو وہ خاموش ہو چکی تھی۔ میں نے ڈاکٹر شازیہ سے سودا کر لیا تھا اور اس میں ہمارا ہی فائدہ تھا، ایک تو نازیہ کی بدنامی بھی نہیں ہوتی اور پھر بچہ بھی محفوظ ہاتھوں میں چلا جاتا، ہمیں اچھے خاصے پیسے بھی مل جاتے جس سے کم از کم نازیہ کی شادی تو ہو ہی جاتی۔ ہم دونوں گھر آ گئی تھیں۔ نازیہ بولی باجی تمہیں میرے سر کی قسم ہے، امی کو اس بات کے متعلق مت بتانا، میں ان کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ گھر آئے تو امی کہنے لگیں کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ میں بولی امی اسے ہیضہ ہوا ہے۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ مجھے تو علم ہی نہیں ہوا تھا کہ میری بہن یہ سب کر رہی ہے۔ میں تو اپنی ملازمت میں اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ گھر کی جانب کوئی دھیان ہی نہیں گیا۔ خیر پھر مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ امی نے ہر چیز پر مکمل توجہ دی ہوگی، مگر شاید ایسا نہیں تھا۔ شام گئے میں اپنے کمرے سے نکلی تھی، نازیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، وہ بہت پشیمان تھی۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے چھت پر لے گئی تھی اور میں بولی بتاؤ نازیہ تم نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور یہ گناہ کس کا ہے؟ نازیہ رونے لگی اور بولی میں کچھ نہیں جانتی۔ اس بات پر مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کئی تھپڑ نازیہ کے منہ پر دے مارے تھے۔ میں بولی اس بات کا کیا مطلب ہے؟
کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا بچہ تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے۔ میں ابھی تمہیں امی کے روبرو لے جاؤں گی تو تم سارا سچ اگل دو گی۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ مجھے اس لڑکے کا نام بتاؤ، میں بات کر کے دیکھوں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے شادی پر رضامند ہو جائے اور تمہارا بچہ بھی کسی کو نہ دینا پڑے۔ نازیہ مسلسل روتے جا رہی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ بولی، باجی خدا گواہ ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ ہی میرا تعلق کسی لڑکے سے ہے۔ میں تو سارا دن گھر کے کاموں میں الجھی رہتی ہوں، گھر سے تو نکلتی بھی نہیں۔ بے شک آپ امی سے پوچھ لیں، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے ڈاکٹر شازیہ کا ہاتھ ہے۔ میں نے غصے سے بھری نگاہ اپنی بہن پر ڈالی تھی۔ تم مجھے پاگل بنانے کی کوشش مت کرو، میرا تجربہ بہت زیادہ ہے، میں سب کچھ جانتی ہوں، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تم اس لڑکے کا نام مجھ سے چھپانا چاہتی ہو، میں تمہارے بھلے کے لیے ہی پوچھ رہی ہوں۔ میں مکمل رازداری سے اس لڑکے سے ملوں گی، اس کو بتاؤں گی کہ تم حاملہ ہو چکی ہو، اس کے پیر پڑنے پڑے تو پیر بھی پکڑ لوں گی، مگر اسے ہر حال میں تم سے شادی کرنے پر رضامند کر دوں گی۔ میری بات سن کر میری بہن نے اپنا سر دیوار میں مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بولی، باجی میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب تمہاری ڈاکٹر کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے اس وقت نازیہ پر بہت ترس آیا تھا۔ اس بیچاری کو کیا پتا تھا اپنی غلطی کا کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تم نیچے جاؤ، میں آتی ہوں۔ میری بات سنتے ہی وہ نیچے کی جانب بھاگی تھی، جبکہ میں اداس ہی چھت پر کھڑی رہ گئی تھی۔ میری بہن نے جو بھی کیا تھا وہ غلط کیا تھا، اور اب وہ دوسری بڑی غلطی لڑکے کا نام نہ بتا کر کر رہی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ لڑکے نے اسے کسی قسم کی کوئی دھمکی دی ہو۔ خیر جو بھی تھا، میری بہن نے جو بھی کیا تھا وہ غلط کیا تھا۔ دوسری بڑی غلطی لڑکے کا نام نہ بتا کر رہی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ اسے کسی قسم کی کوئی دھمکی دی ہو۔ خیر جو بھی تھا، اب مجھے اس سارے معاملے کو حل کرنا تھا۔ اپنے مرے باپ کی عزت کی خاطر اور اپنی بہن کی زندگی کی خاطر میں نے نازیہ کو بہت سخت تاکید کی تھی کہ وہ اپنا بہت خیال رکھے، کیونکہ وہ کمزور سی تھی۔ ڈیلیوری کے دوران نازیہ کی جان جانے کا بھی خطرہ تھا۔ میں اس کے لیے ڈاکٹر شازیہ سے طاقت کی ادویات لاتی رہتی تھی، ہر ممکنہ حد تک اپنی بہن کا خیال بھی رکھتی تھی۔ ایک دن میں کام سے واپس آئی تو امی کہنے لگیں، مناہل تم نے کیسی دوا لا کر دی ہے نازیہ کو، وہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، سارا دن سست پڑی رہتی ہے، آنکھیں بھی کھچی کھچی سی رہتی ہیں۔ میں آج پھٹ پڑی تھی۔ امی آپ کس دنیا میں کھوئی ہوئی ہیں؟ آپ کو کچھ احساس بھی ہے؟ ابو کے جانے کے بعد آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ باپ اور ماں دونوں کا فرض نبھاتی، مگر آپ تو ہم سے لا تعلق ہی ہو گئی ہیں، یا تو سارا دن سوتی رہتی ہیں یا پھر ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں۔ اگر آپ نے نازیہ کا خیال رکھا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میری بات سن کر امی کی رنگت بدل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، مناہل کو کیا ہوا ہے نازیہ؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا وہ زیادہ بیمار ہو گئی ہے؟ خدا نخواستہ اسے کوئی سنگین بیماری تو نہیں ہو گئی؟ تم مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا، جو سچ ہے مجھے بتا دو۔ شاید میں جذبات میں آ کر امی کو سب کچھ بتا ہی دیتی، مگر تبھی نازیہ کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ امی کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی چپ کر گئی تھی۔ میں نے غصے سے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے لیٹ گئی تھی۔ میں آنے والے وقت سے بہت پریشان تھی۔ یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹتا رہتا تھا کہ اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو ہم کیا کریں گے، کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور نازیہ کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ باجی میں جانتی ہوں کہ میرا بہت بڑا راز آپ کے پاس ہے، اب آپ مجھے یوں ہی نخرے دکھائیں گی، مجھے آپ سے دب کر رہنا پڑے گا، مگر آپ میری بات کا یقین کریں، میں بے قصور ہوں۔ جس دن آپ کے سامنے ساری اصلیت آئے گی آپ بہت شرمندہ ہوں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ امی کو کچھ بھی نہ پتہ چلے، میں تو پہلے ہی بہت پریشان ہوں، پھر آپ کی حرکتیں مجھے مزید دکھی کر دیتی ہیں۔ مجھے یقین ہے اگر میں آج باہر نہ آتی تو آپ نے امی کو سب کچھ بتا دینا تھا، مگر یقین کریں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے ڈاکٹر شازیہ کا ہی ہاتھ ہے۔ میں بے قصور ہوں، آپ مجھ پر ترس کھائیں، کیا میں آپ کو قابل رحم نہیں لگتی؟ جب ساری بات آپ کے سامنے آئے گی تو آپ مجھ سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہیں گی۔ امی کو کچھ بھی پتہ چلا تو میں مر جاؤں گی۔ مجھے آج سچ میں اپنی بہن پر بہت ترس آ گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ میں آج بھی اسے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اسے مورد الزام ٹھہرانا چاہتی تھی، مگر میں چپ کر گئی تھی۔ میں ڈاکٹر شازیہ سے بھی ایک بار استفسار کرنا چاہتی تھی کہ کیا پتہ میری بہن سچ کہہ رہی ہو۔ اگلے دن میں جب ہسپتال گئی تو میں نے بہانے سے ڈاکٹر کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دی۔ میں بولی، ڈاکٹر آپ میری والدہ سے پہلے مل چکی ہیں، کیا آپ نے کبھی میری بہن کو دیکھا تھا؟
میں نے محسوس کیا تھا کہ ڈاکٹر کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ بولی، نہیں نہیں، میں بھلا تمہاری بہن سے کیسے مل سکتی ہوں؟ لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں بولی، دراصل آپ تو اتنی بڑی گائناکالوجسٹ ہیں، اس شعبے میں آپ کا تجربہ بھی بہت پرانا ہے، آپ تو اسے دیکھ کر ہی پہچان جاتی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر میں نے اسے پہلے دیکھ لیا ہوتا تو میں پہچان جاتی، میں تم لوگوں کی کوئی مدد کر دیتی تو تم لوگوں کو اس کرب سے نہ گزرنا پڑتا۔ میں نے سر ہلا دیا اور باہر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں باری کے مطابق مریضوں کو کمرے میں بھیجنے لگی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید نازیہ کا سچ کبھی بھی میرے سامنے نہیں آئے گا، جو کچھ وہ اپنے دل میں چھپا کر بیٹھی ہے وہ ہمیشہ وہیں دفن ہو جائے گا، مگر میں کہاں جانتی تھی سچ کھل کر میرے سامنے آ جائے گا۔ وقت پڑ لگا کر اڑ گیا تھا، اب نازیہ کی ڈیلیوری کا وقت بہت قریب آ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے 30 مئی کی تاریخ دی تھی۔ میں نے نازیہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں بولی، عورت جب ماں بننے والی ہوتی ہے نا تو قدرتی طور پر اس کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے بچے کو چاہنے لگتی ہے۔ تم بتاؤ، کیا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ کیا تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ تم اپنے بچے کو اپنے پاس رکھو؟ اگر ایسا کچھ بھی ہے تو مجھے بتا دو، میں کوشش کروں گی کہ ماں اور بچے میں جدائی نہ آئے۔ نازیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولی، باجی ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بس مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ باجی جب میں بچے کو جنم دے دوں اور کسی کمزور لمحے کا شکار ہو جاؤں تب آپ نے میری عزت بچانی ہے، آپ کو اپنا دل سخت کرنا پڑے گا، آپ وہ بچہ مجھ سے چھین کر ڈاکٹر کو دے دیجیے گا اور پیسے بھی لے لینا، مجھے اپنا بچہ فروخت کرنے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اب میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ امی کو کیا کہنا ہے۔ اب یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نازیہ کی ڈیلیوری نارمل ہوگی یا آپریشن کے ساتھ۔ اگر آپریشن ہوتا تو اسے 3 دن ہسپتال میں رکھنا پڑتا، اور تب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں امی سے کہہ دوں گی کہ نازیہ کے پتے کا آپریشن ہوا ہے، جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے یہ آپریشن نہایت ضروری تھا۔ خیر میں نے سارے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ یہ 27 مئی کی رات کی بات ہے جب مجھے نازیہ کے کرہانے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اس قدر تکلیف دہ آوازیں نکال رہی تھی کہ میں گہری نیند سے بیدار ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر نازیہ کے پاس آئی اور بولی، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ باجی میرا وقت آ گیا ہے، کچھ کریں میرے لیے۔ میں بے تحاشا گھبرا گئی تھی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، اس وقت تو ڈاکٹر شازیہ کوئی بھی کیس نہیں لیتی تھیں۔ میں بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی، ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ تب یہ خیال آیا کہ جلدی سے محلے کی دائی کو فون کر کے اپنے گھر بلا لوں۔ میں بولی، میرے گھر ایک عورت کیس کروانے آئی ہے، آپ جلدی سے آ جائیں، مگر مکمل رازداری سے آئیے گا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ دائی میری جاننے والی تھی، اسی لیے اس نے میری بات مان لی۔ جب اس نے نازیہ کو دیکھا تو دنگ رہ گئی تھی۔ وہ بولی، یہ کیا ہے؟ نازیہ تو کنواری تھی۔ میں بولی، بس اس بات کو چھوڑیں، آپ اس کا کیس کر دیں، ہم دونوں نے بڑی مشکل سے ڈیلیوری کروائی تھی۔ نازیہ کو اللہ نے دوبارہ زندگی دی تھی، وہ بچ گئی، اور نازیہ اپنی بیٹی سے پیار کر رہی تھی۔ امی کو اب تک کسی چیز کا علم نہیں تھا، نہ جانے وہ کیسی لاپرواہ سی تھیں۔ جہاں تک دائی کی بات تھی تو میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ یہ بات اپنے تک ہی محدود رکھنا۔ وہ ایک اچھی عورت تھی، مجھے امید تھی کہ وہ کسی سے ہماری بات نہیں کرے گی۔ صبح ہوئی تو نازیہ نے بچہ میری گود میں ڈال دیا اور بولی، باجی میں یہی سمجھوں گی کہ یہ کبھی پیدا ہوئی ہی نہیں، آپ یہ ڈاکٹر کو دے دیں اور آج پیسے بھی لے آئیے گا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ بچے کو اپنی بڑی سی چادر میں چھپا کر میں ہسپتال لے آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر شازیہ کو بچہ تھما دیا تھا۔ ڈاکٹر بے انتہا خوش ہو گئی تھی، اس نے فوراً سے پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں بولی، ڈاکٹر صاحبہ میری بہن نے آپ کا نام لیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ آپ کی وجہ سے اس دنیا میں آیا ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی، وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھیں۔ کہنے لگی، مناہل تم پچھلے کئی برسوں سے میرے ساتھ کام کر رہی ہو، میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر تمہاری بہن نے ایک ایسی بات کر دی تھی کہ مجھے اس کی مدد کرنا پڑی۔ میں تو ڈاکٹر کی بات سن کر کانپ ہی گئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا سچ میں اس بچی کی پیدائش کے پیچھے آپ کا ہاتھ تھا؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، مناہل میں آج کے دن تمہیں ہسپتال سے چھٹی دے دیتی ہوں، تم گھر جاؤ اور اپنی بہن کا خیال رکھو، ساری بات اسی سے معلوم کر لینا، میں اس کا راز اس کی اجازت کے بغیر تمہیں نہیں دے سکتی۔ میں شکستہ قدموں سے گھر واپس آ گئی تھی۔ گھر پہنچی تو ایک طوفان میرا منتظر تھا۔ امی نے چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی کنواری بیٹی نے بچے کو جنم دیا ہے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی، نازیہ بھی رو رہی تھی۔ میں نے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ میں آگے بڑھی اور بولی، امی غصہ مت کریں،
اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتی امی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ کہنے لگی بکواس بند کرو اپنی، مجھے تم پر بہت بھروسہ تھا، امید تھی کہ تم اپنا بھی خیال رکھو گی اور نازیہ کا بھی، مگر تم نے تو اس غلط کام میں بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ میں چپ ہو گئی اور وہ پیسے نازیہ کے ہاتھ پر رکھ کر بولی یہ لو تمہاری امانت۔ نازیہ نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا اور بولی باجی یہ آپ کے ہیں، ان پیسوں سے ہم آپ کی شادی کریں گے۔ مجھے علم ہے کہ آپ بھی اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں، مگر امی کا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے میں نے پیسوں کا بندوبست کر دیا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو نازیہ؟ مجھے ساری بات کھل کر بتاؤ۔ نازیہ بولی باجی ایک دن میں امی کے ساتھ آپ کے ہسپتال گئی تھی، میں نے وہاں ایک عورت کو اولاد کے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر آپ کسی عورت کا بندوبست کر دیں جو میرے شوہر سے نکاح کر کے مجھے اولاد دے سکے، میں اسے منہ مانگی رقم دوں گی۔ تبھی مجھے آپ کا خیال آیا تھا، میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں اس عورت کے شوہر سے نکاح کر کے بچہ پیدا کروں گی۔ ڈاکٹر نے مجھے منع کر دیا اور بولی کہ یہ تمہاری عزت خراب ہو جائے گی، مناہل بہت ناراض ہوگی یہ سب سن کر۔ تب میں نے کہا کہ میں باجی کی شادی کے لیے پیسوں کا انتظام کر رہی ہوں، آپ میرا اس شخص سے نکاح کروا دیں۔ ڈاکٹر نے میری ملاقات اس جوڑے سے کروا دی تھی، ہمارا نکاح ہو گیا اور محض 2 ملاقاتوں کے بعد ہی میں حاملہ ہو گئی۔ میں نے گناہ نہیں کیا، نکاح کیا تھا۔ نازیہ کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میری چھوٹی بہن تو بہت ہی حساس تھی، وہ میرا کتنا خیال کر رہی تھی، وہ تو امی سے زیادہ میرے لیے سوچ رہی تھی۔ میں بولی نازیہ تم نے یہ کیا کر دیا، مجھ سے مشورہ تو کر لیا ہوتا۔ میں نازیہ کی مستقبل کے لیے بہت پریشان ہو چکی تھی، مگر پھر یوں ہوا کہ نازیہ کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، اس لیے اس نے نازیہ کے لیے ایک بہت ہی مناسب رشتہ ڈھونڈ دیا تھا۔ نازیہ کی شادی ہو چکی ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے اور نازیہ نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈا اور آج میں بھی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہوں۔ زندگی اچھی لگنے لگی ہے، امی بھی بہت خوش ہیں۔